کی راہیں ملی۔ میں نے آیا مقدسہ تلاوت کی، اس کے ضمن و ذائل میں کچھ باتیں ہیں وہ عرض کروں گا، آپ دھیان سے سماعت کیجئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تاکید کے ساتھ یہاں تقوی کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ علماء کی مختلف آراء ہیں تقوی کے حوالے سے۔ بعض علماء فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف ہو تو اس کا نام تقوی ہے۔ توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اور مولانا روم فرماتے دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ گزر گاہی خلیل اطہر است، دل گزر گاہی جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لے آ، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے۔ فرمایا بڑا حج ہے دل کنٹرول میں ہو، اگر دل کنٹرول میں ہو تو اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے قبلہ اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بناؤ، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تو تقوی کیا ہے؟ دل نیکی کی راہوں کا راہی بنے۔ بعض علماء نے لکھا گناہوں سے نفرت کا نام تقوی، قلبی گناہوں سے نفرت کا نام تقوی۔ حضور سے عرض کیا گیا نا، حضور گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو کھٹکے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ کہ بندے کا دل گناہوں سے نفرت کرے۔ اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی، آپ فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ اپنے مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ دوست بڑا بے نیاز ہے، عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ تقوی کہتے عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، راہ دین سے بھٹکا تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے معذرت کر لی، اور یہ اللہ کی عادت ہے، جو سچے دل سے معذرت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، 4 دفعہ کہا طہرنی یا رسول اللہ، پاک کیجئے۔ اس کا گناہ بہت بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ فرمایا گناہ تو نے کیا ہے، سزا تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنگسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے نا تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، جو معذرت کرے گا اللہ کی عادت اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سٹی سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ فرماتے مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، او بندہ خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو۔ یہ بجلی تھی جو دل پہ گری۔ فرماتے میں اگلے دن جو ہے وہ تہجد کے وقت مسجد میں آیا تو میری آنکھوں نے کیا دیکھا؟ جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا، آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ عرض کی مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ تو ہاتف سے آواز آئی، سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ آج ساوی نے
کھلے راوی نے. معاف کرتا ہے وہ اللہ. توبہ کا در بند نہیں ہوا, سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا. مجرم جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو, بس ہاتھ جوڑے کہے کہ نہیں کراں گا, وہ معاف کر دیتے. ہم نہیں کرتے. ہم کہتے 100 چوہے کھا کے بلی اج نوں چلی. ہاں ہم کہتے کہ تینوں مسے دا منہ کنے بہایا, چور چوری چھوڑ دیتا, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو. ہم ذلیل کرتے ہیں. اور اس کے حضور تو صرف 2 آنسو ہوتی ہیں بھائی, وہ معاف کر دے. وہ بنی اسرائیل کا گناہ گار جس کا ذکر میں نے چھیڑا, اس نے بڑے گناہ کیے, لیکن مرنے سے پہلے اس نے ہاتھ جوڑ دیا, اللہ نہیں کراں گا. گناہ چھوڑے تو اب دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ, مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے. چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تاراں, سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چن کا پین ہزاراں. اور رومی فرماتے صحبت سالے ترا سالے کناد, صحبت تالے ترا تالے کناد. اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی. یہ شوق اسے کھینچ کے ایک اللہ والے کے قدموں میں لے آیا. اس کی بستی کے پڑوس میں ایک پہاڑ, اور پہاڑ کے دامن میں وہ رہتے تھے. اطراف میں شہرت اچھی تھی. یہ اس نے کہا کہ چلو میں چند دن اس نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں. ماضی کے اوراق پلٹے, من کی ساری باتیں کہیں, بھٹکا بھی ہوں الجھا بھی ہوں, لیکن گناہ چھوڑ کے آیا ہوں اور چند دن آپ کی رفاقت میں گزارنا چاہتا ہوں. تھا وہ نیکوکار, تھا وہ شب زندہ دار, لیکن بھول ہو گئی. اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا, دھکا دے دیا, پلٹ جا, کہیں تیری بد اعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے. وہ پلٹ رہا تھا, سینے میں دل کانپنے لگا, آنکھیں برس رہی تھی, قدم لڑکھڑا رہے تھے. من کی دنیا میں ڈوب گیا. مالک تیرے بندے نے دھکا دیا, جھٹلایا, لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا. وہ پلٹ رہا تھا اور خدا کہر و جلال میں آ گیا. وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی, فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس, اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے. پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا, او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے, اسے میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے. تقویٰ کیا ہے بھائی؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. اور ہم نے اسلاف کو پڑھا ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا, ہم نماز پڑھ کے لوگوں کو بے نمازی کی تانے دیتے ہیں. ہم تو بھائی چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کریں نا, لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں. لیکن تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کر کے اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. میں اسلاف کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا, وہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے. میں نے ایک شخصیت کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا. میں جب بھی ان کا تعارف آپ کے سامنے میں جب بھی رکھتا ہوں, کہیں بھی جاتا ہوں, تو کلیجے میں ٹھنڈ بھی پڑتی ہے, لہجے میں گداز بھی آتا ہے. مختصر سا تعارف پھر تقویٰ بیان کروں گا, سنیے گا. جس کا ذکر چھیڑنے لگا ہوں وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے, صحابی بھی ہے. ہاں وہ راست رو بھی ہے, وہ راست گو بھی ہے. زندہ باد, زندہ باد. وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. بھائی جان, غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان ہوا تو ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا. لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا, ٹاٹ کا خرقہ پہنا, کانٹوں کے تکمے لگائے, حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ. لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں. ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ, حاضر خدمت ہے. حضور فرماتے آج کس ادا میں آگے؟ عرض کرتے آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. وہ اتنا بڑا آدمی, اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے, وہ کہتا ہے سرائے عشق نبی از حق طلب, سوز صدیق و علی از حق طلب, روح را جز عشق او آرام نیست.
اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ 39 لوگ ایمان لائے نا، 40واں جوان ایمان لایا تو نعروں کی گونج میں استقبال ہوا۔ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا۔ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ آج تو عید کا دن اور آپ رو رہے ہو؟ آپ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ یار کبھی بچوں کو کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بیٹے کی گود میں سر ہے، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اور آپ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جی خیریت؟ فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں۔ حضور جو کان میں بات کہتے تھے وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے تھے، اور میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے، اور صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا۔ کتنے بڑے لوگ، کس قدر اللہ سے ڈرنے والے۔ ایک جوان آئینے کے سامنے کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگے۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے میری 40 بیٹیاں ہوتی نا تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال دے کے روئے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا موت کی نشانی آ گئی ہے۔ عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ ہماری حیثیت اور اوقات ہی کیا، کتنے بڑے بڑے لوگ اور کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تقویٰ کہتے ہیں عمل کرو اور ڈرو۔ سعدی شیرازی فرماتے میں نے ایک شخص کو اللہ کے گھر میں سنگریزوں پر سر رکھ کے روتے ہوئے دیکھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ مجھے قیامت کا دن اندھا اٹھانا، اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہ گار کی نہیں تھی، اوگنہار کی نہیں تھی۔ یار کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا، گناہ یاد آئے تو رونے لگے۔ کوئی میرے جیسا نہیں تھا۔ سعدی کہتے گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں عادت ہوتی ہے، اور میرے جیسا بندہ کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو بار بار کہتے اللہ اندھا اٹھانا، اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کسی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیام، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے۔ اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے نا۔ یہاں رک کر کے ایک بات عرض کروں گا، ہم نے اسلاف کو پڑھا، وہ اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا وہیں گر گئے۔ لوگوں نے زمزم چھڑکا، ہوش آیا تو لوگوں نے سوال کیا یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا؟ کیا آپ کے ہوش اڑا کے لے گیا؟ آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں نا بھائی جان، وہ تو لوگ معقول تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے، لیکن اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ ملتزم سے ایک جوان لپٹا ہے، چہرے پہ نقاب اوڑا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر، اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ، اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ، اللہ شبنم کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے۔ اس کے لہجے کے درد نے لوگوں کے قدم روک لیے، کلیجے پھٹنے لگے، اور اللہ سے عرض کرتے اللہ اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے ہم سفارش کرتے اس کو معاف کر دے۔ اس نے خود کو پٹخ کے زمین پہ دے مارا، بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر، اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ، ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ، اللہ بارش کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ، معاف کر دے۔ کسی نے کہا چہرے سے ذرا نقاب ہٹانا، جب چہرے سے نقاب ہٹا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں، اور اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے۔ میں یہ عرض کروں حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، اور یار وہ تو معقول لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، ہم تو واقعی کندھوں پہ گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر آنا چاہیے تھا، خوف آنا چاہیے تھا
کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دکار دیے جائے کہ اس پاک سرزمین پہ کہیں یہ گندے قدم نہ لگے. ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا. تو کیا ہم اللہ کے گھر میں گئے مطاف آنسوؤں سے بھرا؟ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا غلاف کعبہ سے لپٹ کے جی بھر کے اپنے گناہوں سے معذرت کی؟ میں معذرت سے عرض کروں گا، لہجہ تلخ ہے لیکن قبول کیجئے گا، سچ آکھیتے پامبڑ مچ نے. اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی، کڑوی کسیلی لیکن قبول کیجئے گا. ہم اللہ کے گھر میں گئے، نہ مطاف آنسوؤں سے بھرا، نہ لپٹ کے ہم نے گناہوں کی معذرت کی. میں عمومی رویوں کی بات کرنے لگا ہوں. ہم نے لوگوں کو وہاں دیکھا، اللہ کے گھر میں گئے تو موبائل نکالا، سیلفی لی اور فیس بک پہ پھینک دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے. گزرتے لوگوں کے لوگ وہاں ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ میری تصویر بناؤ. مصنوعی ہاتھ اٹھے ہیں، دعا مانگ نہیں رہے، دعا والی ہائت بنائی ہے. اور کہاں کھڑے ہو جہاں اللہ کی 120 رحمت اتر رہی ہیں؟ کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہونا چاہیے تھا کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں؟ اور ہم وہاں جھلوں والے کام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ترغیب ہے، 6 فٹ کا قد کیوں نہیں ترغیب دیتا؟ لوگ اللہ کے گھر میں گئے تو صرف تصویریں بناتے رہے. یہ تو حرم کعبہ ہے نا، ہم نے مدینہ میں بھی دیکھا. یہاں ہماری حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو آخر پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، نم بھی ہوتی ہیں، اور اشک بار آنکھوں سے ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. یار قسمت نے یاوری کی، ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں چلے گئے. وہاں تو رواں رواں سلام کہے نا، وہاں تو کیفیات کا جہان ہونا چاہیے تھا. لیکن میں معذرت سے کہوں گا، ہم نے مدینہ میں بھی دیکھا، بابو سلام سے داخل ہوئے، ایک ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے 5 ریال کا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور لائیو کال ہوتی ہے اور اونچی اونچی آوازیں ہوتی ہیں کہ حضور کو سلام کر لو، حضور کو سلام کر لو. بھائی جان، یہ کوئی طریقہ سلام کرنے کا؟ یہ وہ جا ہے جہاں رواں رواں سلام کہتا. ہمیں وہاں مدینہ میں ایک صاحب ملے، دل کو چھو لینے والی بات کہہ گئے. ان سے سوال کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گیا؟ تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہا کہ اگر مواجہ شریف کے سامنے گزرتے آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا ہے. اور وہاں تو اشک بار آنکھوں سے سلام کہنا تھا. ہم نے کیا کیا؟ وہاں اونچی اونچی آواز میں بولتے رہے، یہاں ہوا کے جھونکوں کو پیغام دیتے رہے میرا سلام کہنا. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، بڑا اچھا لکھتے ہیں، صفحہ اول کے شعراء میں ان کا شمار ہے. تخیلات میں خود کو در حبیب تک لے جاتے ہیں. منظر دیکھیے گا کتنا دل نشین ہے. آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چو ہنجو ڈل دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے. گوتے تے گوتا کھا رہے ہیں، وہم چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چننا تاریاں، رائیاں تو پچھ پچھ ہاریاں، جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے. سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا انجدا ہونا مدینہ انجدا. ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تہاڈے یا نبی. ہجران دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آمن مراداں پک کے، قسمت لے جاون دھک کے، سونا مدینہ تک کے، بہ جاواں جسم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے، اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقائے آکھن آ کے، راواں دی سختی جل کے، آئے او دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا. کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول. یہاں تڑپتے ہیں بھائی، باد صبا کے جھونکوں کو پیغام دیتے ہیں. اور اللہ قسمت نے یاوری کی، حضور کے قدموں میں آئے، وہاں تو رواں رواں سلام کہے. لیکن ہم نے وہاں بھی جو ہے سوائے تصویروں کے اور کچھ نہیں کیا. آپ پڑھیے گا اسلاف کو، امام مالک کو پڑھیے گا، 40 سال روزے رسول پہ رہے، 40 سال درس حدیث دیتے رہے، اور 40 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا ورق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو. لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے. امام مالک جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے، دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے تھے، آپ کے کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے سوال کیا کہ حضرت حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے حضور گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا وہاں پاؤں نہ آ جائے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی جہاں میرے نبی کے مبارک قدم پیشانی لگتی، مسلح کھینچ کے پیچھے لے آئے. جہاں حضور کے قدم لگتے وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے. پڑھیے گا سیدی اعلیٰ حضرت کو. آپ فرماتے مدینے میں جاؤ نا
تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو. یہ اس شہر کا ادب ہے. میں مدینہ الرسول میں تھا, ایک فارم ہاؤس میں پروگرام ہوا, مجھے بھی بلایا گیا, ہم حاضر ہوئے. ہمارے دوست, ان کے والد بہت بڑے عالم, عرصے 40 سال سے مدینہ میں آنا جانا. پروگرام کے آغاز میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا, نعت کے لیے کو صاحب آئے, کہا بیٹا میری بات سنو, پوری دنیا میں جس لہجے میں پڑھتے ہو ہم بات نہیں کریں گے, لیکن یہ کوچہ حبیب ہے, یہاں دھیمے لہجے میں نعت پڑھنا, اونچی آواز میں نعت بھی نہ پڑھنا. وہ کہتے ہیں میں علماء سے بھی ملا ہوں, اولیاء سے بھی ملا ہوں, جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے نا, کندھے پہ ٹھوڑی رکھتے اور آہستہ آواز میں بات کرتے. اور ایک بات جس نے دل کے دروازے پر زوردار جھٹکا دیا, آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک مدینہ الرسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے. وہ تو جا تھی بھائی جان جہاں احتیاط سے چلتے, لیکن ہم نے کیا کیا, وہاں بھی تصویریں بنائی, اور لوگ یہاں آ کے فخر سے بتا دے ہم نے وہاں جناب نعرے لگائے. آج بھی حکم ہے کہ وہاں سانسوں کا شور بے ادبی ہے, وہاں اپنے لہجوں کو دھیما رکھو. بھائی جان یہ میں نے ضمناً کچھ باتیں عرض کر دی کہ ہمارے اسلاف تو حرم مکہ میں تڑپتے پائے, مدینہ الرسول میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے پائے گئے. تو بات تقوی کی عرض کر رہا تھا. تقوی یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. یہ نماز پڑھ کے بے نمازی کو تانے نہ دیجئے گا. اگر اللہ نے خیرات کرنے کا مزاج دیا, سخی کا مقام اللہ کے ہاں بڑا ہے. سخی اللہ کے بھی قریب, اس کے بندوں کے بھی قریب, اس کی جنت کے بھی قریب, جہنم سے دور ہوتا ہے. لیکن اگر سخی سخاوت کر کے دکھلاوا کرے, ریا کرے, لوگوں کو تانے دے, بری ان پہ آوازیں کسے, تو یہ لاکھوں کروڑوں کی اگر سخاوت ہوئی تو وہ بھی منہ پہ ماری جائے گی. تقوی ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آگے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجے. یہ خطاب مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. میری زندگی کے تقریباً 42 سال, آپ میں سے کسی کے 25, کسی کے 50, 20 گزر گئے. تھوڑی دیر کے لیے ضمیر کی عدالت لگانی ہے. منانم کے من دانم اچھی طرح جانتا ہوں میں یہاں کیا ہوں, نجی زندگی کیسی ہے, اور آپ بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو. ماضی کیسا گزرا, حال کیسا ہے, آنے والے کل میں کیا ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا. یہی لوگوں کا مزاج ہے. ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. بھائی جان یہ دنیا ہے نا, مستقبل روشن نہیں تو محنت ہے. اور محنت ہم کتنی کرتے, 8 گھنٹے نہ بھائی 18 گھنٹے. محنت کتنی کرتے, پردیس کے دھکے بھی کھاتے. دنیا بنانے کے لیے 18 گھنٹے کام جو ہے وہ پردیس کے دھکے بھی کھائے. اور آخرت کے معاملے میں ہم نے لوگوں کی طبیعتوں میں بے نیازی دیکھی ہے, اور وہ بے نیازی اس حد تک ہم کہتے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, آئے گی تو ویکھی جائے گی. بھائی جان جسے کوئی بات نہ آئے وہ کہتے ہیں مولوی بخشے گی ہم بھی بخشے جائیں گے. کہاں سے پڑھا ہے, کس سے سنا ہے؟ ہم اپنی قبر میں جائیں گے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو, چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا, نہ کرے آپ کر لو. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی, بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی, نہ کرے آپ کر لو. ہم نے کہا مولوی بخشے گے ہم بخشے جائیں گے, ہم تو گزر جانے والے لوگ ہیں. اور بعض لوگ ملتے ہیں اور طبیعتوں میں اتنی بے نیاز, وہ کہتے ہیں مول صاحب ڈوبکی لگے گی, جان چھوٹ جائے گی. راوی میں جناب میں اوے آگ کا دریا ہے. میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, دھماکے کی آواز آئی, مخاطب ہوئے صحابہ سے, فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جان. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا, آج گہرائی میں پہنچا ہے. ایک ڈبکی کتنے سال کی؟ 140 سال کی. دلیر آدمی کتنا کہتا ہے ڈبکی لگے گی. دنیا کی آگ تو بے وفا جلا کے خاک کرے گی, لیکن جہنم کی آگ تارکول کی طرح, لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو جائے گی, وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی. ہم نے کہا ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی, آئے گی تو ویکھی جائے گی. مولوی بخشے گے ہم بخشے جائیں گے, ہم تو گزر جانے والے لوگ ہیں. تقوی کیا ہے, عمل کرو اور ڈرو. اور آگے فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا, وہ بات عمل کی گئی ہے. بھائی جان اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے نا قبر میں تو جنت کا باغ, اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے گئے تو قبر جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا بنے گی. حدیث کے لفظ سنیے گا, القبر بیت الدیان. فرمایا قبر کیڑوں کا گھر ہے. اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے, اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا, تو مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا. اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ, گناہ لے کے جاؤ گے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. بھائی جان آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑاؤ. جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری, جنہوں نے تقوی و عبادت والی زندگی گزاری, ان کی زندگیوں پر ذرا نظر دوڑائیے گا. ان کے نام بھی زندہ, ان کے پیغام بھی زندہ, ان کے تذکرے بھی باقی, ان کی قبروں پر عقیدت کے پھول بھی مہنگے نہیں ہوئے. جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری وہ دلوں میں دھڑکن بن کے آباد.
میں ہر سال ضلع بکر تحصیل منکیرا جاتا ہوں، ریگستانی علاقہ ہے، تھل کا علاقہ ہے. میں پہلی دفعہ جب وہاں حاضر ہوا، مرشد آباد کے نام سے وہاں ایک آستانہ ہے، میلوں میل بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھلدار، پانی ملا تو کڑوا کسیلا. حیرت کی دنیا میں کھو گیا، مالک نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک. اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا. میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا. ایک دیوانہ کہہ رہا تھا، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے با پھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. عمل والے لوگ نہیں مٹتے. افغانستان سے ایک جوان اٹھا اور دمشق آیا، بیت الجن سے قدم اٹھا کے لاہور آیا، کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پلائے، بٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشی. بھائی جان، اس جوان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 1000 سال کا زمانہ بیتنے والا ہے. بھائی جان، دن کا اجالا، رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل. میں بھی وہاں گیا ہوں، آپ بھی 1000 بار گئے ہوں گے. وہاں عشاق کا میلہ، کوئی سورہ یاسین، کوئی سورہ رحمان پڑھتا ہے، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی رحمتوں کو وہاں اترنے کی عادت ہے. جو مانگو اللہ عطا بھی کرتا ہے. تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں لے آئی. 40 دن کا چلا کاٹا، دامن برا تو بے ساختہ بول اٹھا، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما. اور اقبال سیلوٹ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہرم. یہ عمل والا ہے بھائی، آج بھی دلوں میں دھڑکن بن کے آباد ہے. زندگی عمل والی ہوگی تو زندہ رہیں گے. آج بھی ہم ایک اللہ کے ولی کے آستانے پر اور مسجد میں بیٹھ کے ان کی یادوں کے چراغ جلائے بیٹھے ہیں. نام زندہ، پیغام زندہ، تذکرے باقی. یہ ان لوگوں کے نام زندہ ہے جنہوں نے زندگی اللہ رسول کے نام گزاری، جنہوں نے تقوی و عبادت والی زندگی گزاری، وہ آج بھی زندہ ہے. بھائی جان، دوسرا رخ بھی دیکھیے گا، یہ عمل والے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے یہ راہیں چھوڑ دی اور عمل کی راہوں سے کوسوں دور چلے گئے. نام ان کے دنیا میں بڑے بڑے ہوں گے، لیکن بھائی جان نام مٹے بھی ان کے تذکرے جو ہے وہ خاک میں بھی ملے. راوی کے ایک کنارے علی حجویری ہے اور راوی کے دوسرے کنارے ایک بہت بڑا دنیا دار، بہت بڑا نام، جہانگیر کا مقبرہ، نور جہاں کا مقبرہ. بھائی جان، ایک زمانہ تھا اشارے ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی. اگر عبرت کی آنکھ ہے تو تماشا دیکھیے گا یار، گردنیں کٹ جاتی تھی. بڑا نام تھا، بڑا تذکرہ تھا. نام آج بھی ہے لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد آلود. مقبرے آج بھی ہیں لیکن بھائی جان کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. میں وہاں بھی گیا اور محض عبرت کے لیے گیا. تاش کی ٹولیاں، کتوں کو پیشاب کرتے دیکھا، جوتوں سمیت جوانوں کو قبروں پہ چڑھتے دیکھا. کبھی نام تھا، کبھی تذکرے تھے. سمن آباد کے اندر بیٹی ہے ان کے زیب النساء، شاعرہ تھی. اس کی قبر کے کتبے پر اس کا اپنا ہی لکھا ہوا شعر، وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے. وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی. اور جوانوں، نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے. اس دنیا میں بڑے بڑے نام آئے لیکن خاک میں ملے. قارون آیا، نام مٹ گیا. حامان آیا، نام مٹ گیا. شداد آیا، نام مٹ گیا. چنگیز آیا، نام مٹ گیا. آل ساسان 3150 سال ایران پہ حکومت کرنے والے خاک میں ملے. بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچ کلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گیو چاول مونگ مٹر، ارے کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اور یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا. اور میرے قبلہ فرماتے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا.
یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا۔ جوانوں 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات، قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تھوڑی زندگی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہو، تھوڑی دیر بعد جانا بھی تو ہے۔ اتنی محنت ضرور کیجئے گا، اتنا ضرور دوڑیے گا، خود کو اتنا ضرور تھکائیے گا کہ ہم 33% تو نمبر لے سکیں، اللہ کو منہ دکھانے کے تو قابل ہو سکے۔ ہم سے تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وہ بات عمل کی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ اس آستانہ محبت کو قیامت تک آباد رکھے، اور یہاں کا فیض و برکات ہم سب کو اللہ عطا فرمائے۔